کیا آپ کو کبھی کسی کی خوشی دیکھ کر دل میں چبھن محسوس ہوئی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ سے جلتے ہیں یا آپ کسی سے جلتے ہیں؟ اگر زندگی میں کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی موقع پر آپ اس طرح کے جذبات سے گزرے ہیں تو آج کا ولاگ آپ کے لیے ہے۔ آج کے ولاگ کے اندر میں آپ کو جیلسی سے دور رہنے کی اور کوئی اگر آپ سے جیلس ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا پریکاشنز آپ کو کرنی چاہیے اور اپنی زندگی کو کس طرح سے لوگوں کی حسد اور جیلسی سے بچانا چاہیے، وہ تمام ڈیٹیلز آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ اور سب سے پہلے جو میرے چینل پہ نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل، مائی یوٹیوب فیملی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اسکول اوپن ہو چکے ہیں، ساتھ ساتھ بچوں کے لنچ باکس کے سینڈوچز کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ آج کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حسد اور جیلسی میں فرق کرنا سیکھ لیں۔ کسی کی چیز دیکھ کر دل میں یہ خواہش آنا کہ کاش میرے پاس بھی ہو تو یہ جیلسی ہے، لیکن اگر کسی کی چیز دیکھ کر یا کسی کی اچھی اور خوشحال اور پرسکون زندگی دیکھ کر یا کسی کے اچھے پہنے ہوئے کپڑے دیکھ کر آپ کے دل میں یہ خواہش آتی ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ نعمت اس سے چھن کیوں نہیں جاتی، تو یہ حسد ہے۔ حسد یا جیلسی کا فیکٹر ہماری زندگی میں کب اور کس طرح سے انٹروڈیوس ہوتا ہے ہماری ذات کے ساتھ، اس کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں یا اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی ہم کسی کے ساتھ جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتے کہ اگر ہم کسی کی اچھی چیز دیکھ کر یا کسی کے خوشحال زندگی دیکھ کر یا کسی کی خوشحال شادی دیکھ کر یا سوشل میڈیا پہ خود کو کسی کی زندگی کے ساتھ کمپیئر کر کے اندر ہی اندر جیلسی کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہم اس بات کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ ہم اس سے جیلس ہو رہے ہیں یا ہمیں اس سے حسرت ہو رہی ہے یا ہمیں اس سے حسد ہو رہی ہے۔ لیکن جانے انجانے میں اس کمپیریزن کے اندر ہم اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی ذہنی سکون کو اور اپنی پرسنل لائف کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہمیں جیلسی سے انٹروڈکشن تب ہوتا ہے جب کوئی ہماری اچھی چیز دیکھ کر یا ہماری خوشحال زندگی دیکھ کر یا ہماری اولاد کو دیکھ کر یا ہمارے گھر کے اندر موجود اشیاء کو دیکھ کر یا ہمارے رہن سہن اور پہناوے کو دیکھ کر ہم سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے، تو تب ہمیں محسوس ہوتا ہے اور ہم انٹروڈیوس ہوتے ہیں جیلسی اور حسد کے ساتھ، اور ہمیں تب جا کر اندازہ ہوتا ہے جب اپنا بہت سارا نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم اپنی بعض دفعہ زندگی میں بہت ساری ایسی چیزیں اس بندے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر ہم سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے یا اندر ہی اندر ہم سے حسد کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ حسد کرنا ایک فطرت ہے، لیکن کسی کی چیز سے یا کسی کی زندگی سے جیلس ہونا فطرت نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے اختیار میں موجود ہے۔ جب ہم خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے ہیں، جب ہمیں لگتا ہے ہم پیچھے رہ گئے ہیں، جب ہمارے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوتا، جب ہم اپنی زندگی سے سیٹسفائی نہیں ہوتے، تب ہم دوسروں سے حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ اصل میں حسد دوسروں سے زیادہ اپنی کمزوریوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ زندگی میں ہم بہت ساری چیزیں ایک ایسے دوست کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایسے رشتے کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر ہماری زندگی کے اندر موجود نعمتوں سے اور ہماری زندگی کے اندر موجود ہماری اسٹرگل کے نتیجے میں ملنے والی نعمتوں سے جیلس ہو رہا ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر ہم اس کے غلط مشوروں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو خراب اور تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کے اپنی زندگی میں موجود ایسے لوگوں کو پہچانیں جو آپ سے اصل میں حسد کر رہے ہیں یا آپ سے جیلس ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ ہم خواتین کو ایسے بہت سارے کرداروں کو فیس کرنا پڑتا ہے اپنی پوری زندگی کے اندر، اور ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم ان کے غلط مشوروں کو مانتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر بہت ساری چیزوں کو خراب کر چکے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کوئی بھی اچھی چیز اپنے کسی دوست سے شیئر کرتے ہیں اور وہ آپ کی خوشی ہے، اور آگے سے جواب میں وہ دوست یا وہ رشتہ یا وہ تعلق یا وہ کردار جو آپ کی زندگی میں موجود ہے آپ کی اس خوشی میں خوش نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے جیلس ہو رہا ہے یا وہ آپ سے حسد کر رہا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ بعض دفعہ وہی لوگ آپ سے حسد اور جیلس فیل کرتے ہوں جن کی زندگی میں نعمتیں کم ہوں۔ بعض دفعہ لوگ فطرتاً جیلس اور حاسدین ہوتے ہیں، ان کی فطرت کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ ان کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کی چھوٹی موٹی نعمتوں سے بھی اور چھوٹی موٹی خوشیوں سے بھی جیلس ہوتے ہیں۔ تو اپنے قریب موجود ایسے تعلقات کو پہچانیں، اور جب کبھی آپ کو محسوس ہو جائے، الارمنگ لگے کہ کچھ بھی آپ کی نارمل سچویشن کے اندر بھی کوئی آپ کی نارمل خوشی کو بھی خوشی کے ساتھ محسوس نہیں کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے دور کر لیں۔ سچویشنز میں ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی بہت سارے ایسے رشتے اور تعلق ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جو ہم سے جیلس فیل کر رہے ہوتے ہیں، ہماری خوشیوں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو پہچان نہیں پاتے، اور بعض دفعہ وہ ہمیں غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور ہم انہی غلط مشوروں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کے بہت سارے ایشوز کو خراب کر لیتے ہیں۔
بعض دفعہ آپ ایسے رشتے اور تعلقات کو فوراً نہیں پہچان سکتے، لیکن جب کبھی پہلے ہی پوائنٹ کے اوپر آپ کو محسوس ہو جائے کہ اس کے غلط مشورے کی وجہ سے یا میری اس کے ساتھ شیئرنگ کی وجہ سے میری یہ نعمت خراب ہو رہی ہے یا میری اس زندگی کے اندر کوئی ایشو آ رہا ہے، تو وہیں اپنے آپ کو سٹاپ کر لیں اور اپنی چیزوں کو، اس معاملات کو، اپنی پرابلمس کو اس انسان کے ساتھ شیئر کرنا چھوڑ دیں۔ اگر آپ فوری ٹائم پہ رک جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اور اپنے ساتھ موجود رشتوں کو سنبھال لیتے ہیں تو پھر تو آپ کی زندگی خراب ہونے سے یا آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات ڈسٹروائے ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں سنبھال پاتے اور آپ کو دیر سے پتہ چلتا ہے تو وہیں اسی پوائنٹ کے اوپر خود کو روک لیا کریں۔ دیر آئے درست آئے والے مفروضے پر عمل کر لیا کریں۔ وہ احساسات ہیں جو ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی آتے ضرور ہیں، مگر ہم اسے ایک اکثر ہی نظر انداز کر دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نارمل بات ہے یا شاید یہ ایک بہت ہی کامن چیز ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہمیں اگر اس طرح کے کسی جذبے سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ہمیں کسی کی نعمت دیکھ کر یا سوشل میڈیا کے اوپر ہم دوسروں کی لائف دیکھ کر خود کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی کی اچھی جاب سے، کسی کی خوشحال شادی سے یا کسی کے لگژری لائف سٹائل سے، یہ سب دیکھ کر ہمارے دل میں انجانے سے جیلسی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس موقع پر ہمیں خود کو اس جیلسی سے کیسے بچانا ہے اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے نقصانات پر بات کرتے ہیں۔ حسد ایک ایسا زہر ہے جو سب سے پہلے انسان کو اندر سے ختم کرتا ہے، پھر یہ دل کا سکون چھین لیتا ہے، رشتے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انسان کو ہمیشہ بے چین رکھتا ہے۔ تو اپنی زندگی کو تباہ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ ہر کسی کی زندگی کسی نہ کسی سٹرگل کی بیس پہ ہوتی ہے۔ یہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود نظر آنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بظاہر اس طرح کی نہیں ہوتی۔ ہمیں بیہائنڈ دا سین آف نہیں پتہ ہوتا کہ کون کس سٹرگل کے ساتھ کون سی چیز اچیو کرتا ہے اور وہ ہمیں صرف اور صرف وہی چیز نظر آ رہی ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو بیہائنڈ دا سین سٹرگل ہوتی ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ ہم سوشل میڈیا کی بات نہ بھی کریں تو ہماری زندگی کے آس پاس موجود بہت سارے لوگوں کی زندگی کے اندر ایسی بہت ساری نعمتیں ہوں گی جو ہمارے پاس موجود نہیں ہوں گی، لیکن ہمیں صرف وہ نعمتیں نظر آتی ہیں، ہمیں اس کے پیچھے ان لوگوں کی ہوئی سٹرگل اور ان کا گزارا ہوا وہ مشکل وقت یاد نہیں آتا یا نظر نہیں آتا جو صرف انہوں نے گزارا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف بظاہر وہ نعمت نظر آ رہی ہوتی ہے جس سے ہم جیلس فیل کر رہے ہوتے ہیں، یا بعض دفعہ ہمیں کسی کا وہ مقام نظر آ رہا ہوتا ہے جو اس نے اپنی بہت زیادہ سٹرگل کے بعد اچیو کیا ہوتا ہے۔ ہمیں صرف یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ خدارا اپنی زندگی کو لوگوں کی زندگیوں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو اور اپنی نعمتوں کو دوسروں کی نعمتوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع مت کر دیا کریں، یہ جانے بغیر کہ وہ کس سٹرگل کے ساتھ اس تک پہنچی ہے۔ حسد ایک فطری جذبہ ہے جو ہر انسان کے اندر کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور ابھرتا ہے۔ آپ نے اپنے اس حسد کو جیلسی تک کی سٹیج طے کرنے سے کیسے روکنا ہے وہ آپ کے اپنے بس میں ہے۔ آپ نے اپنے اندر اور اپنے زندگی کے اندر موجود ان نعمتوں کا کمپیریزن کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں کرنا، کیونکہ جہاں آپ کمپیریزن کرنا شروع کر دیتے ہیں وہیں آپ کی نعمتوں کا زوال شروع ہو جاتا ہے اور آپ کی نعمتوں کی قدر کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ اپنے پاس موجود ہر نعمت کی قدر کریں، چاہے وہ چھوٹی ہے چاہے وہ بڑی ہے۔ اپنی زندگی کو دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کمپیئر کر کے خود کی زندگی کو تباہ مت کریں۔ حسد ایک فطری جذبہ ہے لیکن جیلسی قطعاً ایک فطری جذبہ نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس حسد کو وہیں پہ روک دینا ہے یا اس کو جیلسی کی شکل دے کر اپنے آپ کو اور اپنے ذہنی سکون کو خراب کرنا ہے۔ اور ایک سٹرگل کا نام ہے، زندگی میں سب کچھ پلیٹ پہ رکھ کر نہیں ملتا۔ ہر انسان کی زندگی کسی نہ کسی اس کی بیس پہ ہوتی ہے۔ اگر آج کوئی کسی مقام پر پہنچ گیا ہے تو شاید اس نے صحیح وقت پر صحیح ڈیسیژن لے کر صحیح سٹرگل کر کے اور صحیح راستے کو چن کر وہ مقام اچیو کیا ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کبھی بھی کسی کے لیے باعث حسرت اور باعث حسد نہ بنے تو اپنے پاس موجود نعمتوں کا چرچا کرنا بند کر دیں، اپنے پاس موجود اچیومنٹس کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا بند کر دیں۔ ایک تو یہ راستہ ہے کہ آپ اپنے پاس موجود نعمتوں کا چرچا کرنا بند کر دیں گی تو لوگ آپ سے حسد کرنا اور حسرت کرنا چھوڑ دیں گے۔ سوچا کریں جو آج آپ کے پاس ہے وہ بھی کسی کا خواب ہو سکتا ہے۔ چیزوں کو شو آف کرتے ہیں تو لوگ آٹومیٹکلی آپ کے ساتھ جیلس ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوسروں سے حسد اور جیلسی نہ ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اپنی بلیسنگز پر فوکس کریں۔ سب سے اہم یہ ہے کہ خود کو دوسروں سے کمپیئر کرنا چھوڑ دیں۔ ہمیشہ ہر انسان کے پاس سب کچھ موجود نہیں ہوتا اور یہی اصل زندگی ہوتی ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہمیں کبھی نہ کبھی یہ احساسات آتے ہیں، لیکن اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ دوسروں کی نعمتوں کو چھیننے کی بجائے اور ان سے حسد اور حسد کرنے کی بجائے اور حسرت کرنے کی بجائے اور جیلس ہونے کی بجائے ان کو دعا دیں۔
جب بھی کوئی رشتہ مخلص ہوگا اور جب بھی کوئی تعلق مخلص ہوگا، آپ کی ہر اچیومنٹ کے اوپر، آپ کی ہر کامیابی کے اوپر ہمیشہ آپ کو دعا دے گا، اور آپ اپنے آس پاس موجود اپنے مخلص رشتوں کو پہچانیں۔ کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو صاف رکھیں اور دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھیں، کیونکہ صاف دل ہی اصل سکون دیتا ہے۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔